بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ویران جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے، جہاں پر چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو یہ ویڈیو اس بارے میں ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اچھی طرح سے سنیے گا، اور ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ سیدنا ابراہیم جنہوں نے ہر امتحان اور آزمائش کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا، سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی عظیم قربانیوں اور عزیمت اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیشی ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی اس بات کے اپنے لیے دعوے دار ہیں۔ مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیم کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق سے بندوں میں بھی برہمن یا برہما مہاراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہے، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی وہی ہیں کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت اور استقامت کے صحیح وارث اور حقدار وہی ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا بھر کی امامت کا مقدس منصب ان کی عظیمت، استقامت اور آزمائشوں، امتحانوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کا صلہ میں ملا، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ اس ذات گرامی کی پوری زندگی قدم قدم پر مصائب اور آلام سے نپٹتے ہوئے گزری۔ ذرا خیال فرمائیے کہ یہ امتحان کون سا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان پیغمبر کو، جو پیدائشی موحد تھے، ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا فرمایا جہاں کفر اور شرک، انسان کی خدائی اور ظلم و جبر کا دور دورہ تھا۔ انسان خدا بنا بیٹھا ہے، اس لیے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں سے خود کو سجدہ کروانے والے انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر ان کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، دل میں ایمان اور توحید کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح کروٹ لے رہے تھے، لیکن باہر کی دنیا میں کفر اور شرک اور ظلم و جبر کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ حتیٰ کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علمبردار ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید اور رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ قدم قدم پر باپ کو، رشتہ داروں کو، اہل وطن کو روکتے اور ٹوکتے ہیں، ان سے شرک کے فوائد اور مضرات پر بحث کرتے ہیں، اس کے عوض انہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور طعنے بھی سننے پڑتے ہیں، مگر وہ کتنا عظیم نوجوان تھا جس نے پورے معاشرے میں ایک ہمنوا کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ
کہ عزیمت اور استقامت کے اس سر بفلک پہاڑ نے کلہاڑی کندھے پر اٹھائے قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور کسی قسم کا فکر اور تردد کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم پوچھتی ہے، انکوائری کرتی ہے، جرح ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عزیمت اور استقامت کے سامنے بس نہیں چلتا اور سوائے ندامت اور پیشمائی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے۔ تو یہ قصہ آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور وہاں کے انہوں نے کلہاڑی سے پکڑ کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد جو ان کا بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ جو ہے نا اس کلہاڑے کو رکھ دیا۔ جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے اس طرح کیا۔ جب انہوں نے ساری انکوائری وغیرہ کی تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، جس کے کلہاڑا جس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو وہ کیسے باقی بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، پھر کیوں اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، کیوں اس کی اللہ تعالیٰ کے شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی بت کو ٹھہراتے ہیں، پھر بھی وہ اتنے ناقص عقل تھے، ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جن بتوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کسی کو کیا دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عزیمت اور استقامت کے لیے اس سر بفلک پہاڑ نے کلہاڑی کندھے پر اٹھائے قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور کسی قسم کا فکر اور تردد کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد قلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا، تو حضرت ابراہیم کو لوگ آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگ بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، مگر آگ میں تو آج جلانے کی سکت ہی نہیں رہی، اور قوم چشم حیرت سے خدا کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو ابتدائے عشق ہے، انتہا تک پہنچتے پہنچتے کتنے مراحل درمیان میں آتے ہیں، ذرا ان پر نگاہ ڈالتے چلیے۔ یہ والا بھی واقعہ گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا تھا ان کو انہوں نے اتنا بھڑکایا تھا کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی گزرتی تو وہ چڑیا بھی جل کر خاک ہو جاتی، کہ وہ اتنی زیادہ بھڑکائی گئی آگ تھی۔ تو ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ویسے حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستے بنا دیے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے نا دنیا کی ایک چیز وہ اللہ کے تابع ہے۔ اللہ کے علاوہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ تو پھر آگ ہے، یہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلاتی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا تھا۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سامنے ہیں۔ جھوٹے اقتدار کے نشے میں بدمست نمرود اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند ہے، لیکن خدا کا خلیل نمرود کے دربار میں حقیقی خدا کی خدائی کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ بحث ہوتی ہے، دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، استدلال ہوتا ہے، مگر کفر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری سلطنت میں تنہا اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی فاتح ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہی بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو لوگ جو اتنے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ان کو اس اندھیرے سے نکال کے روشنی میں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور شرک کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی معافی نہیں رکھی ہوئی ہے. اور ان سب چیزوں میں ان کے والد صاحب بھی خود شریک تھے. حضرت ابراہیم کے والد صاحب وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے. ان کے دامن میں اعتماد ہے اور ان کی گفتگو میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہے، مگر نمرود کی آواز، طاقت اور قوت فوج، ظفر، موج اور خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی لرز رہی ہے. اسے کوئی جواب نہیں بن پاتا، اور پھر حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامران واپس آتا ہے. آگے چلیے اور دیکھیے کہ قوم بھی لاجواب ہو گئی. بادشاہ وقت خدائی کے تمام تر دعووں کے باوجود لاچار ہے. اب آخری حربہ باقی رہ گیا اور باپ سامنے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے، خدا کے خلیل کو کس بات کی پرواہ ہے. آخری سلام کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں. اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان کف افسوس مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کسی کام نہ آیا. ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں. ابھی تو راستہ میں ایک ظالم بادشاہ کی شیطانیت کا غرور توڑنا ہے. بادشاہ اپنے اقتدار کے زعم میں خلیل خدا کے حرم پاک پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، مگر ادھر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے اور انجام کار اس بادشاہ کو اس مرد قلندر کے حرم مقدس میں اپنی لڑکی کا ہدیہ پیش کرنا پڑتا ہے. اب حرم پاک میں ایک نہیں 2 ہستیاں ہیں، اور بعد میں آنے والی ہستی کی گود میں ایک ننھا سا پھول بھی کھل اٹھا ہے. پھر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. حکم خداوندی ہے کہ جو ان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑ آؤ. کیا فرمانبردار خاندان ہے کہ ماں، باپ اور بچہ چل پڑے، اور صحرا میں جہاں درخت ہیں نہ پانی. ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے. اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے. آج کل ہم اور کھلے آسمان کی نیلی چھت. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کا بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی کر رہا ہے کہ بیٹے، مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، اور کہتا ہے، ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کہ ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی اپنے بیٹے کی قربانی دے دو یا کچھ بھی، تو یہ اب پہلی بات ہے ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے رکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے قربان ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں نا، ہم ہر اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں نا کہ وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آگے سے جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے اتنی تربیت کیا اپنے بیٹے کی کہ انہوں نے کس طرح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملا آپ اس کو پورا کر گزریے. نہیں تو اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں تو وہ الٹا ہمیں باتیں سنائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن نہیں، وہ تو پیغمبر کے بیٹے تھے.
بیٹے ہیں تو ان میں آپ جگر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا حوصلہ اور جذبہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دیں۔ اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال صبر کرنے والا پائیں گے، اور آپ کے حقیقی پیروکار ہیں ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اس عظیم و جلیل پیغمبر کی عظمت اور استقامت کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں پر شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ بھی پورا اترا، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمیں نبی اور پیغمبروں کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اس حساب سے ہماری زندگی کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئیں اور انہوں نے ہنس کر ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا ہونا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم جس بھی حال میں ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے بھی زندگی گزاری ہے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، پیغمبروں نے بھی زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی اس طرح نہیں کیا کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا تو پھر انسان کو صبر آتا ہے۔ اور پیغمبروں نے، تمام صحابہ نے، سب نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا بھی دیا ہے انہوں نے اسی میں ہی اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بار آزمایا آگ میں ڈال کے، پھر بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، اس کے بعد اپنے بیٹے کے اوپر انہوں نے چھری چلائی، تو اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں اور بھی بہت سی آزمائشیں آئی ہیں جس میں وہ پورا اترے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھے۔ تو اس کے بعد جا کے ان کو خلیل اللہ کا، خلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دوست، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، تو یہ لقب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیا ساری آزمائشوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور کوئی بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کی بجائے بلکہ اس آزمائش کو ہم ہنس کر اس کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو ایسے بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔